کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عشق اہل بیت کا چراغ منور فرمائے، اور جو آیات آپ آل محمد علیہ السلام سے منسوب فرماتے ہیں ان میں پیغام بھی یہی ہے۔ خاص کر آیے مودت کے اندر بہت چیزیں چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں، کہ اگر اس آیت کو صحیح گہرائی کے ساتھ تفسیر کی جائے اس میں عشق بھی شامل ہے، عمل بھی شامل ہے، عقیدہ بھی شامل ہے، عزاداری بھی شامل ہے، اس میں جہاد بھی شامل ہے، اس پہ عشق اہل بیت میں نو کے نیزے پہ جان دینے کی فضیلت بھی شامل ہے، اس میں ان کے عشق میں مرنے والا کبھی مرتا نہیں ہے یہ بھی شامل ہے، ان کے عشق میں مرنے والا یعنی گویا اہل بیت کا محب، اللہ کا محب، 100 لاکھ انبیاء کا محب اور حقیقت کا اور حق کا محب ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ کیوں سیدہ نساء العالمین نے دربار کے خطبے میں یہ فرمایا، اعلموا ایھا الناس انی فاطمہ و ابی محمد، لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرا بابا محمد ہے، محمد کی بیٹی فاطمہ، فاطمہ بنت محمد۔ اپنا تعارف وہاں کرایا جاتا ہے جہاں تعارف کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کون بول رہی ہے، کون خاتون ہے، کہاں سے آئی ہے، کس کی بیٹی ہے، کس حسب نسب سے ان کا تعلق ہے، یعنی شام والوں کے لیے ممکن تھا کہ جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا تو ہو سکتا ہے کسی نے پوچھا بھی ہو کہ یہ خاتون کون ہے، اور بعض افراد نے تو لب و لہجے سے پہچانا کہ لگتا ہے علی کی بیٹی ہے، کہ خطبہ زینب کو سن کر کہہ رہے تھے اہل شام مرتضیٰ کا آج انداز خطابت اور ہے۔ لیکن مسجد النبی کے اندر ادھر مسجد ہے اور ادھر گھر ہے، اور 11 سال کے عرصے میں پیغمبر اسلام کا شاید کوئی ایسا دن گزر گیا ہو جس میں فاطمہ زہرا کے دروازے سے نہ گزرے ہوں، ان کے گھر نہیں گئے ہوں، کوئی فضیلت نہیں سنائی ہو۔ سارے اصحاب کرام کو معلوم تھا کہ نبی کی بیٹی ہے، فاطمہ نام ہے وغیرہ، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ اس کے اندر ایک راز ہے، ایک رمز ہے، ایک اشارہ ہے، ایک کنایہ ہے، ایک استعارہ ہے، وہ کیا ہے؟ صاحب کتاب اعلم انی فاطمہ جس نے 10 جلد کتاب لکھی ہے، اس کی پہلی جلد میں کہ اس جملے کے اندر سیدہ کیا فرمانا چاہتی ہیں وہ سارا میں محفوظ کر کے آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ دیکھیے کہ اس جملے کے اندر کیا کیا خزینے چھپے ہوئے ہیں، کیا کیا گوہر پارے چھپے ہوئے ہیں کہ ایک سادہ ترین مختصر ترین جملے کے اندر۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ اس لیے کہ جملے کی گہرائی اور وسعت کو بولنے والے کے انداز سے سوچنا چاہیے کہ بولنے والا کون ہے۔ خطابت کی قدر و قیمت خطیب کی وجہ سے لگتی ہے۔ لوگوں یاد رکھو میں فاطمہ ہوں، فرمانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو سوئی ہوئی ضمیر کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، ان کی غیرت کو للکارنا چاہتے ہیں۔ کیا بتا کر؟ یاد رکھو انا التی تکونت نطفی فی اعلی الجنہ، میں وہ ہوں کہ میرے وجود نازنین، میرا وجود اور اس نور کا آغاز جنت سے ہو گیا ہے۔ انا التی نطقت وتحدثت یوم کنت جنینا فی بطن امی،
میں فاطمہ بنت محمد ہوں کا مطلب یہ ہے تمہیں معلوم ہے کہ میں نے شکم مادر سے گفتگو شروع کیا ہے. ہاں، بطن مادر ہی میں ایک معجز نما تھی فاطمہ، بطن مادر ہی میں ایک معجز نما تھی فاطمہ. ماں سے خود کرتی تھی باتیں، سنتی تھی مادر کی بات. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی یہی معجزہ بیان ہوتا ہے کہ شکم مادر میں یعنی شکم حضرت زہرا میں گفتگو فرماتے تھے. یہ وہی وراثت ہوتی ہے جو وراثت ماں سے انہوں نے لیا ہوا تھا. علم عنی فاطمہ یعنی یہ میری دوسری فضیلت ہے. فرمایا ان التی قال عنی جبرائیل اننی النسلۃ الطاہرہ المیمونہ. میں فاطمہ بنت محمد ہوں کا مطلب یہ ہے کہ تم سب نے سنا ہوا ہے کہ جبرائیل امین نے میرا نام طاہرہ و میمونہ رکھا ہوا ہے. کہ اگر آپ کے اذہان میں ہے تو اے سننے والوں مدینے کے لوگوں سے کہ اپنے ذہن کے گوشے گوشے میں ٹٹولو کہ میرے فضائل کی موتیاں کہاں کہاں آپ کے خیالات کے صحراؤں میں بکھری ہوئی ہیں. ان التی اشرق منی نور عندما سقطت من بطن امی واستنطقت فنطقت بالشہادتین. میں فاطمہ بنت محمد ہوں کا مطلب یہ ہے کہ جب میں شکم مادر سے زمین پہ آئی تو میرے نور سے دنیا چمکنے لگی اور سب سے پہلے اسی وقت میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. ان التی خلقت حوریہ فی صورت الانسیہ. میں وہ ہوں جنت کی حور ہوں جو اللہ نے مجھے انسان کی صورت میں روئے زمین پہ پیدا کیا ہے. فرمایا ان التی خلق اللہ خلقنی اللہ عز وجل من نورہ قبل ان یخلق آدم. فاطمہ بنت محمد کا مطلب یہ ہے میں اس نور سے پیدا ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے جو آدم کے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں پیدا کیا ہے. انا ام ریحانۃ رسول اللہ الحسن والحسین. بار بار پیغمبر اسلام سرداران جنت کو فرماتے تھے کہ یہ میرے دونوں جنت کے ریحان ہیں، جنت کے دو پھول ہیں. تو سیدہ فرماتی ہیں کہ جو جن کے لیے سرور کائنات نے فرمایا یہ میرے جنت کے خوشبو ہیں، میں ان کی ماں ہوں اگر تمہیں معلوم ہو تو. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ المبارکہ الطاہرہ الزکیہ الراضیہ المرضیہ المحدثہ الزہرہ البتول الحسان الحرہ السیدہ العذرہ الحورہ النوریہ السماویہ. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. انا ام الحسن و ام الحسین و ام المحسن و ام الائمہ و ام ابی. میں حسن کی ماں ہوں، حسین کی ماں ہوں، محسن کی ماں ہوں، والدہ ہوں، زینب کبریٰ کی 11 اماموں کی ماں ہوں، اپنے باپ کی بھی ماں ہوں. ام ابی، ام ابیہا ہے نا، جام کوثر جو پلائی ہے اسے مولا کہیے، خود ہی کوثر ہو اگر کوئی اسے کیا کہیے. بیٹیاں اور بھی زہرا کے سوا تھی تو کہاں ایسی بیٹی کی جسے ام ابیہا کہیے. میں وہ ہستی ہوں. انا صدیقہ الکبریٰ وعلی معرفت دارت القرون الاولی وعلی معرفت تدرک لیلۃ القدر. میں وہ صدیقہ طاہرہ ہوں کہ میری معرفت کی بنا پر جسے میری معرفت حاصل ہو لیلۃ القدر کی معرفت اور حقیقت اسی کو میسر آ سکتی ہے. انا من فتمنی اللہ سبحانہ و فتم شیعتی ومن احبنی من النار. میرا نام فاطمہ ہے. فاطمہ کا نام یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی، میری اولاد کو بھی، میرے چاہنے والوں کو بھی نار جہنم سے دور رکھا ہے، اسی لیے فاطمہ رکھا ہے. انا التی یرضی اللہ لرضای ویغضب لغضبی. میں وہ ہوں کہ میری رضا پر رب راضی ہے اور میری ناراضگی پر اللہ ناراض ہے. انا من اختارنی اللہ مع ثلاث من النساء. میں وہ ہوں جن کا ذکر کائنات کے 3 خواتین کے ساتھ ہے، آسیہ و مریم و خدیجہ و فضلنی علی الجمیع. اور ان سب پر مجھے اللہ تعالیٰ نے فضیلتوں کے آسمان پر برتری عطا کیا ہے. انا سیدۃ نساء اہل الجنہ من الاولین والآخرین. انا سید نساء العالمین. انا بضعۃ النبی
من سرنی فقط سرہ، جس نے مجھے خوش کیا اس نے نبی کو اور اللہ کو خوش کیا، ومن ساءنی فقط ساءہ، اور جس نے مجھے ناراض کیا انہیں ناراض کیا۔ انا اعز الناس، میں نوع انسانی پر عزیز ترین ہوں، عزت دار ہوں اللہ کے بارگاہ میں۔ ویلکم، اے اہل مدینہ، اے اہل دربار، اے اہل ثقیفہ، افسوس ہو تمہارے اوپر، انا من اصطفانی اللہ وطہرنی واصطفانی علی نساء العالمین، میں وہ ہستی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انتخاب کیا ہے اور نساء عالمین پر برگزیدہ قرار دیا ہے، اور مجھے رب ذوالجلال نے پاک رکھا ہے۔ نہ فقط معصوم ہے، طہارت کا مالکہ ہے، بلکہ مرکز عصمت و طہارت ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انا التی ورثت رسول اللہ ونسل رسول اللہ ولم یخصنی بذلک الا بفضل اخلاصی ومعرفت النفسی، میں وہ ہستی ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے 1.25 لاکھ انبیاء کے سردار کا وارث بنایا ہے، اور اس میں میری بہت ساری خصوصیات شامل ہے۔ انا بضعۃ النبی وعز البری علیہ ایھا الناس، لوگو اے اہل مدینہ، انا التی بنا لی اللہ تعالی جنتا من لؤلؤ بین کل فضۃ وإلی قصب لؤلؤا ویاقوتا مشذرۃ الذہب، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں یاقوت و لؤلؤ و ذہب و فضے کا ایک ایسا مکان بنایا ہے کہ جنت کے تمام محلات سے میرے محل کی برتری ہے۔ انا التی قال فی سبحانہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انا التی سینادی من اجل یوم القیامہ، میں وہ ہوں میرے خاطر فرشتے جبرائیل امین میدان محشر میں آواز دیں گے، یا اہل الجم نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ علی الصراط، میرے خاطر آواز آئے گی جب تک صراط سے فاطمہ نہیں گزرتی ہیں، اے اہل محشر ادب سے نگاہیں نیچے کیا کرو اور احترام کا پاس رکھو۔ انا من غلب نوری نور ہلال شہر رمضان ویلکم انا التی فی النبی قال النبی، میں وہ ہوں جس کے بارے میں نبی نے یہی فرمایا کہ من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے پیغمبر اسلام نے فرمایا جس نے میرے وفات کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں ہی میری زیارت کی، اور جس نے ومن زار فاطمہ فکأنما زارنی، جس نے فاطمہ کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ اے مدینہ والو، اے ثقیفہ والو، یہ اللہ نے مجھے عطا کیا۔ انا التی انام علی فراش من اہاب کبش ووسادۃ عدم حشو، یہ بہت دل کو لگنے والا جملہ ہے۔ مدینہ والو، ثقیفہ والو، میں وہ ہوں کہ میری فراش اور فرش صرف ایک بکری کی کھال ہے، اور سرانہ کس چیز کا ہے، اوڑھنی اور بچھونا یہاں بیان کیا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری زندگی کیسی گزری ہے اور کس طرح گزرتی ہے۔ انا اعبد هذه الامہ، اس دنیا میں جتنی امت محمدی ہے سب سے عابد ترین، عبادت گزار ترین ہستی میں ہوں۔ انا التی اقوم حتی تتورم قدمایا، میں وہ ہوں کہ جب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں تو میرے قدم ورم ہو جاتے ہیں، اتنی میں عبادت کرتی ہوں۔ انا التی امر اللہ سبحانہ اشجار الجنہ ان تتصر علی وعلی الملائکہ حین تزوجت الحلل والحلل والدرر والیاقوت والزمرد والاستبرق، میں وہ ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر لال و جواہرات جنت کے اندر نثار کیے ہوئے تھے، قربان کیے ہوئے تھے۔ انا التی من اجل اخرج اللہ من صلب علی سیدہ شباب اہل الجنہ، میں وہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے علی کے لیے میرے صلب سے، علی کے صلب سے اور میرے شکم سے جنت کے 2 سرداروں کو اللہ نے زینت دی ہے۔ انا التی قال عنی النبی لولا علی لم یکن لہ کفو، میں وہ ہستی ہوں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہوتا۔
ان اللتی اطحن واعجن واخبز وزوجی الذی یحتطب ویستقی ویکنس، میں وہ ہوں کہ میں نے اور علی نے گھر میں کام تقسیم کیا ہوا ہے، میں چکی پیستی ہوں، میں آٹا بناتی ہوں، میں روٹی بناتی ہوں، اور میرا شوہر لکڑی کا انتظام، پانی کا انتظام اور گھر میں جھاڑو دینے کا انتظام کرتا ہے۔ یعنی یہاں ذرا روکنا چاہوں گا اپنے عزیزوں کو کہ ہم مرد گھروں میں کام کرنے کو آر سمجھتے ہیں اور خاتون خانہ کا ہاتھ بٹانا بہت اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ مومن جو اس میں اللہ نے جسے توفیق دی ہے۔ جنت کے خصوصی مکان ان افراد کے لیے ہے، یعنی دسترخوان بھی نہیں اٹھاتے ہیں، وہ بھی کوئی خاتون خانہ آئے، کوئی نوکر آئے، کوئی بچہ آئے، کوئی نوکرانی آئے، وہ اٹھائے۔ دسترخوان تو اٹھا سکتے ہو نا، پلیٹ کو پلیٹ کے اوپر تو رکھ سکتے ہو، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو اس کے دو فائدے ہیں، دنیاوی بھی اخروی بھی۔ دنیاوی ہے کہ مثلا خاتون خانہ کا گھر یعنی دلجوئی بھی ہے اس کے اندر، اور اللہ کی رضا بھی ہے، اور یہ تربیت بھی ہے۔ جب بڑا ایسا کرے گا تو چھوٹے اس میں خود بخود اس کی تقلید کریں گے۔ یہ کمزوری ہم میں ہے، لہذا سوچئے آئندہ مجلسوں کے اختتام تک اگر فرق آ گیا تو ٹھیک، نہیں تو پھر ہمیں اپنی زبان میں تبدیلی کرنی پڑے گی یا زیادہ تقوی اختیار کرنا پڑے گا، شاید اثر ہو جائے۔ فی الحال اثر نہیں ہو رہا ہوتا ہوگا خطبہ کے منبر پہ آنے سے، ایسا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ یہ وہ یعنی نکات تھے جو اس خطبے سے حاصل ہوئے، اور آپ نے ملاحظہ فرمایا سیدہ گئی دربار میں خطبہ دیا۔ خطبہ کل عرض ہوا کہ 90% آؤٹ آف ٹاپک ہے۔ ٹاپک کیا ہے؟ وراثت، فدق، ہبہ، حق ذو القربہ، اور موضوع کیا ہے؟ توحید، رسالت، بندگی، معراج، عرش، کرسی، نبوت، فلسفہ خلقت، فلسفہ شریعت، اور یعنی فضائل علی، یہ چیزیں ہیں۔ اس لیے کہ ایک تو کہا کہ تم سب مرد ہو، میں خاتون ہوں، لیکن میرا تعلق بنی ہاشم سے ہے، تمہارا تعلق عام سے ہے، تم جو بھی ہو میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ تم مہاجر ہو، تم انصار ہو، مجاہد ہو، سب کچھ ہو، حافظ قرآن ہو، حافظ حدیث ہو، سب کچھ ہو، لیکن ایک خاتون کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ سیدہ کا رخ خطاب 4 سے ہے، چار رخ ہیں خطاب کے، عوام سے، حاکم وقت سے، روضہ رسول سے، اللہ تعالیٰ سے۔ کبھی حاکم وقت سے خطاب کر رہی ہیں، اور کبھی عوام سے، اور کبھی روضہ رسول سے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے خطاب فرماتی ہیں۔ دعویٰ یہاں پر کچھ چیزیں یعنی وضاحت کے ساتھ بولنا ضروری ہے اور علمی ہے، یعنی یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ دعویٰ سیدہ کا 3 چیزوں کا دعویٰ ہے، عجیب ہے، ایک بھی نہیں مانا جاتا ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ پہلے یہ کہ یہ یعنی ہبہ ہے، میری ذاتی پراپرٹی ہے۔ ہبہ پہلے ہوتا ہے، وراثت بعد میں آتی ہے۔ مثلا آپ اپنے کسی عزیز کو اپنی زندگی میں کہا کہ یہ پلٹ میری طرف سے آپ کو ہبہ کیا، گفٹ کیا، کاغذات، اسٹمپ پیپر، گواہی، مہر یا لکھ، وہ مالک بن گیا۔ بعد میں آپ کے ورثاء اس میں دخالت نہیں کر سکتے ہیں، شرکت شریک ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ہبہ، زندگی میں دے دینا۔ سیدہ نے فرمایا فدق بابا نے زندگی میں مجھے عطا کیا ہے، یہ ہبہ ہے، موہوبہ ہے، اس میں کوئی شامل ہی نہیں ہے، مجھے دے دو۔ کہا نہیں۔ اچھا نہیں دیتے ہو، پھر وراثت کے عنوان سے دے دو، وہ بھی نہیں۔ اچھا یہ بھی نہیں دیتے ہو، پھر ذی القربہ کا حق ادا کرو۔ دیکھا؟ تیسرا ذی القربہ، سورہ انفال میں آیت نمبر سورہ انفال کی 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَلِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى، کہ جان لو کہ جو بھی مال غنیمت سے مراد جو بھی دنیاوی فائدہ برکت آتی ہے اس میں اللہ کا بھی حصہ ہے، اس میں رسول کا بھی ہے، اور اس میں ذی القربہ کا بھی حق ہے، انہیں ادا کرو۔ یہ دے دو، کہا یہ بھی نہیں۔
نہیں ملا۔ بریکٹ میں ایک معرفت کا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب خالی ہاتھ واپس آ گئی، مولا علی علیہ السلام کا آمنا سامنے ہوا خلیفہ وقت کے ساتھ، کہا کہ فاطمہ کو حق کیوں نہیں دیا؟ کہا ثابت نہیں کر سکی، گواہوں کی طرف دوبارہ آتا ہوں، ثابت نہیں کر سکی اپنے حق کو۔ ثابت نہ کر سکنی یعنی کیا کہنا چاہتا ہے؟ ثابت نہیں کر سکی کا مطلب ہے کہ دعویٰ میں خطا پر ہے۔ ہاں یہ بات یعنی انشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں، دعویٰ غلط ہے، وہ دعویٰ غلط کرنے والا معصوم نہیں ہوتا ہے۔ حق نہ ہو اور حق کا دعویٰ کرے وہ عادل ہی نہیں رہتا ہے، مومن ہی نہیں رہتا ہے، چاہیے کہ تاج عصمت ان کے سر پر ہو۔ سوال یہ ہے کہ دعویٰ سیدہ کا کہاں سے تھا؟ یہ باغ فتح کیا چیز ہے؟ یہاں یعنی سن کے آپ نے نعرے لگا لگا کے چھتوں کو آسمان تک پہنچا دیا ہوگا، لیکن ایک یعنی طالب علمانہ یعنی گفتگو میں اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے کہ باغ فتح کہاں سے آیا تھا، یہ کدھر سے تھا، کیا تھا، یہ نبی کا کیسے بنا اور سیدہ کا کیسے حق ہوا۔ ہاں یہ میرے نوجوان دوست ہیں، اس پر توجہ دیجئے گا۔ خیبر اور فتح دو الگ علاقے ہیں۔ خیبر پر حملہ کیا مسلمانوں نے اور الحمدللہ خیبر کے یہودیوں کو شکست دی۔ 40ویں دن 39 دن تک بزرگان جس طرح تشریف لے جاتے تھے اسی طرح سلامتی کے ساتھ دعائے توسل پڑھ کے خیرتی کے ساتھ واپس آ جاتے تھے۔ وہ فتح تو ایک سی ہونا تھا۔ 40ویں دن جس نے فتح کی، نو انسانی کو یہ پیغام آج تک ہے کہ بیت المقدس کو فتح کرنا، آزاد کرانا، اسرائیل کے چنگل سے مسلمانوں کو آزاد کرانا، آج ان 39 دن تک جانے والوں کی نسلوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ اسی کا فرزند آزاد کرائے گا جس نے خیبر والوں کو للکار کے ان کو بلیامیٹ کر دیا۔ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اتنے مضبوط قلعے، قلعے پر قلعے، 7 قلعے، ہزاروں کا مجمع ہے اندر، زندگی پرسکون پرتعیش زندگی۔ ان کی سوچ میں بھی نہیں تھا یہ مٹھی بھر مسلمان ہمیں شکست دیں گے، نہ تجربہ کار مسلمان۔ اور کہا بھی یہی پیغمبر اسلام نے جب فرمایا نا کہ یہودیوں ہوش میں رہو، بازار بنی قینقاع آپ نے سنا ہے کہ وہ یعنی یہودیوں کے قبیلہ میں، اس میں اکٹھا کر کے کہا کہ آپ نے جنگ بدر میں مشرکین کا حال دیکھا ہے، لہذا یہ باری اب تمہاری آنے والی ہے، ہوش میں رہو۔ انہوں نے کہا یار وہ مشرکین مکہ نا تجربہ کار لوگ تھے، ہم تجربہ کار ہیں، ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ واقعاً جنگ احد میں جب مسلمان شکست سے دوچار ہو گئے تو وہ اور چوڑے ہو گئے، دیکھا ہم نے صحیح کہا تھا، مسلمانوں کی بس کی بات نہیں ہے ہم سے جنگ کرنا، یہ احد میں شکست کھا گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی دیگر جنگوں میں جب طاقت آ گئی مسلمانوں میں اور خیبر کو للکار کے ملیامیٹ کر دیا، اب یہ حال فتح والوں نے دیکھا ہوا تھا، وہ بھی یہودی وہ بھی یہودی، تو اب لرزنے لگے کہ وہی قیامت ہمارے اوپر آنے والی ہے، کیا کریں۔ جب ادھر سے مدینے سے پیغمبر اسلام علیہ السلام کے لشکر کی روانگی کا آغاز ہوا، ادھر خبر پہنچ گئی، زلزلہ آنے لگا کہ کیا کریں مسلمانوں کے ہاتھ سے۔ جو ذلت، جو شکست، جو تباہی خیبر میں ان کی ہوئی تھی وہی ادھر بھی ہونا تھا۔ ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ہمارے اوپر تلوار نہ چلائیں، ہمیں نہ ماریں، قتل نہ کریں، جو چاہیے آپ یعنی ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، یہ سارا فتح پورا لے جائیں۔ ایگریمنٹ ہو گئی، ان کو نہیں مارا گیا، جنگ نہیں ہوئی، سارا کا سارا پیغمبر اسلام کی ذاتی پراپرٹی میں آ گئی۔ کیا فرق ہے جنگ خیبر میں اور جنگ احد میں؟ سارے مسائل شرعی ہیں جو ہم یعنی مدارس میں پڑھاتے ہیں وہ آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ یوں سمجھو کہ آج یعنی آج کے مجلس میں آپ جامعۃ الکوثر میں میری کلاس میں بیٹھے ہیں، تو جو ہے یہی چیزیں پڑھاتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ ہر شرعی مسئلے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، شرعی، تاریخی، حدیثی وغیرہ۔ یاد رکھیے خیبر میں جنگ ہوئی تھی، مسلمانوں نے محنت اٹھائی، تلوار اٹھائی، گھوڑے دوڑائے، زخم ہوئے، اس کا بدلہ انہیں خمس کی صورت میں ملنا تھا۔
خمس اٹھا کے اللہ و رسول کا حق تھا، باقی مال غنیمت ہر جس نے جتنی خدمت کی اسی کے حساب سے ان کو تقسیم، کسی کو گھوڑا ملا، کسی کو تلواریں ملی، کسی کو کھجور تقسیم ہوا، کسی کو درہم، کسی کو کنیزیں، کسی کو کھجور، یہ سارا خمس اٹھا کے کیوں ان کو دیا؟ ان کی محنت تھی خیبر کو فتح کرنے میں مجاہد کو، وہ جنگ جو سپاہی کے جنگ محنت تلوار کے بغیر خود بخود کافر حاکم کے حوالہ کرے، اس میں سپاہی کا حق نہیں ہوتا، سارا پیشوا کا ہوتا ہے۔ فتح کی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں اپنے یعنی عزیز دوستوں کو، سب کے سب کس کا ہوتا ہے؟ جو حاکم ہوگا اس کا ہوتا ہے، اور وہ حاکم بھی اللہ کی طرف سے ہو۔ تو سارا کا سارا آ گیا پیغمبر اسلام کی ذاتی پراپرٹی، تو اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے سارا ہبہ کر دیا زہرا سلام اللہ علیہا کے خدمت میں۔ ایک یہ مال، دوسرا وہ مال سارا امام کا ہوتا ہے جس پر اذن امام معصوم کے حکم کے بغیر جو جنگ کر کے مال لیا جاتا ہے وہ بھی معصوم کا ہوتا ہے۔ نہیں خوشخبری؟ کون سا مال؟ ایک وہ جس پہ جنگ نہ ہو، صلح ہوئی ہو، دوسرا امام معصوم کے اذن کے بغیر جتنے ممالک 25 سال میں فتح ہوئے ہیں بعد از وفات رسول مولا امیر المومنین کی حکومت میں آنے تک، ان سالوں میں جو بھی فتح مندیاں ہوئی ہیں ممالک کی، سب کے سب امام کا مال ہے۔ تھوڑی دیر آپ کے لیے حیرت ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایران بھی فتح ہو گیا، آذربائیجان بھی فتح ہو گیا، ہندوستان بھی فتح ہو گیا، اور ادھر جا کے افریقہ کے بہت سارے ممالک، مصر بھی اسی طرح، تو یہ سارا یعنی امام کا ہے؟ ہاں امام کا ہے۔ آپ کے تعجب ایک ہی جملے سے دور ہوگا، ہارون رشید نے قبلہ ہفتم امام معصوم ہفتم سے پوچھا کہ میں باغ فتح کو واپس کرنا چاہتا ہوں، اب حدود معین کریں۔ مولا نے فرمایا نہیں دے سکو گے۔ کہا نہیں، کیا مشکل ہے میرے لیے، میں نے ارادہ کیا ہے نہ، اب حدود معین کریں کہ حدود اربعہ فتح کا کیا ہے۔ مولا نے فرمایا مشرق میں یمن، مغرب میں شام، جنوب میں افریقہ، اور شمال میں آذربائیجان اور افغانستان، یہ ہے باغ فتح۔ آخر اسلامک ورلڈ کو فتح کیوں نام دیا؟ جس طرح فتح بغیر جنگ کے ملنے سے امام کا ہوا ہوتا تھا، اسی طرح ہر وہ زمین جو معصوم کے اذن کے بغیر لیا جائے وہ بھی امام کا ہوتا ہے۔ ہاں، معصوم کی پراپرٹی ہونے میں دونوں میں شباہت ہے، اسی لیے فرمایا یہ مجھے دے دیں۔ ابن ابی الحدید نے، آپ نے جملہ سنا ہے، اپنے استاد سے کہا کہ کیا فاطمہ کا حق نہیں تھا؟ تو اس نے مسکرا کے کہا کیوں نہیں تھا؟ پھر دیا کیوں نہیں؟ کہا فتح یعنی اشارہ تھا اصل کسی اور مطلب کے لیے، کہ وہ بعد میں اگر فتح مل جاتا تو فاطمہ دعویٰ کرتی خلافت کا۔ اس نے خیال کیا شاید خلافت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، نہیں، خلافت کا دعویٰ کر کے سیدہ نکلی ہے وہاں دربار سے، اور وہ باتیں سنائی ہیں جو انسان کی سوچ میں بھی نہیں تھی۔ کبھی لوگوں سے خطاب ہے، اے باطل کی طرف جلدی پلٹنے والے، اے حیوانوں سے گئے گزرے زندگی گزارنے والے، اے چھوٹی موٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خون بہانے والے، اے بچھو اور عقرب کے ساتھ یعنی جو ان کا جو پانی تھا گندا پانی وہ پانی پینے والے، اے مردوں کے اوپر بھی فخر کرنے والے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کس نے اس حال سے اس حال کی طرف لے کے آیا؟ تم بھول گئے احسان کو، میرے باپ کے احسان کو؟ تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے، وہاں سے جنت کی طرف میرا بابا لے کے آیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 ہے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے، میرے بابا نے تمہیں وہاں سے نکالا۔ ابھی میں نے اس کتاب سے سنایا کہ میں وہ ہوں جو بکری کی کھال پہ زندگی کرتی ہوں، اسی پہ عبادت بھی کرتی ہوں، میرا سرانہ بھی اسی طرح کا ہے، سوکھی روٹی۔ اس کے باوجود آخر کیا ہوا؟ معاف کر دیتی، معاف کر سکتی تھی۔ اگر باغ فتح مل بھی جاتا، انہوں نے یعنی کون سا خود خرچ کرنا تھا؟ امیر المومنین فاطمہ زہرا نے لوگوں کو ہی دینا تھا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جن کے شان میں داخل ہو، وہ خود اپنے لیے تو یہ یعنی دعویٰ نہیں کرتے، اگر مل بھی جاتا دوسروں کو ہی دینا تھا۔ اس کے باوجود بھی دعویٰ پر کیوں گئی؟ اس لیے گئی کہ اصل میں حکومت کا غاصب ہونا ثابت کرنا تھا۔
پراپرٹی کا مسئلہ نہیں تھا، حکومت کا غاصب ہونا، منافق ہونا، ظالم ہونا، بے وفا ہونا، اور دین اسلام کے اوپر جو ضربے انہوں نے لگائے ہیں ان کو ثابت کرنا تھا نوع انسانی کے سامنے قیامت تک کے لیے۔ یہ خطبہ یوں سمجھو کہ آج ہمارے سامنے یہ خطبہ رواں دوا ہے، آج یوں سمجھو کہ صدا یہ استغاثہ سید نساء العالمین ہمارے نظروں کے سامنے آتی ہے۔ ابھی میں ایک کتاب پڑھ کے آ رہا ہوں، المؤلفات المستبصرین کے نام سے، جو عرب دنیا میں تسنن سے تشیع کی طرف کنورٹ ہوئے ہیں، ان میں سے شیخ عبد المنعم الحسن نے کتاب لکھی ہے بنور فاطمہ اہتدیت، فاطمہ کے نور نے مجھے ہدایت دی۔ لا الہ الا بنور فاطمہ اہتدیت تو عربی میں ہے اور سافٹ ویئر میں ہے، ابھی وہ پاکستان میں شاید آئی نہیں ہے، لیکن مکمل ہے۔ میں کل سے ڈوب چکا ہوں اس کتاب کے اندر، مسلسل پڑھ رہا ہوں۔ اس کمال کے ساتھ لکھا ہے کہ اس لکھنے والے کا شدید ترین کہتا ہے کہ تشیع کے بارے میں کوئی ایک بات سننے کے لیے میں تیار نہیں تھا۔ دیکھیں نور فاطمہ کی کرنیں کرشمے کہاں کہاں تک پھیلی ہے۔ وہ کہتا ہے میرا کزن یعنی شیعوں کی باتیں اور اماموں کی باتیں، اہل بیت کی باتیں زیادہ کرتا تھا، میں ہمیشہ اس کے ساتھ الجھنا میرا کام تھا۔ کبھی میرے گھر پہ آ جاتا، یہی مسئلہ میں چھیڑتا، میں اس کے گھر جاتا، یہی مسئلہ چھیڑتا، مذاق اڑاتا تھا شیعوں کے نماز کے اوپر، عزاداری کے اوپر، ان کی باتوں کے اوپر۔ یہ میرا بھائی بڑا سنجیدہ تھا، اس نے کہا بھائی یہ جو نماز و روزہ و عزاداری و سنزونی یہ فروعات، یہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں، تم اصل اصول کو سمجھا کرو، تشیع کے شیعہ اصول کو، یہ سارے خود بہت آپ کے لیے حل ہو جائیں گے۔ کون سے اصول؟ اس نے کچھ فضائل سنائے اور کہا کہ 3 کتابیں مجھے دیں، تینوں کتابوں کا ابھی آپ میں سے بہت سارے پڑھ چکے ہیں۔ ایک تو المراجعات ہے، اردو میں ترجمہ ہے، مذہب اہل بیت کے نام سے، خط و کتابت کی صورت میں، شیخ عبد الحسین اللبنانی اور شیخ سلیم البشرا مصری کے درمیان۔ اب اس کتاب والے نے جو کنورٹ ہو کے لکھا ہے، میں نے اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی مضبوط کتاب نہیں دیکھی ہے جو منطق و استدلال ہو اور مضبوطی کے لحاظ سے ہو، وہ کتاب میں نے پڑھی۔ ثم اہتدیت اس کو مل گئی، اور ایک اور کتاب اصول شیعہ۔ ان کتابوں کے پڑھنے کے بعد لگتا ہے اب میری آنکھیں کھل رہی ہیں، اور سب سے پہلے میرے بھائی نے اور میرے کزن نے خطبہ سید نساء العالمین مجھے دکھایا، مجھے پڑھایا، کہا یہ پڑھو، میں نے پڑھ لیا۔ ادھر سے کہہ رہا ہے کہ ادھر سے میرے آنسو بہہ رہے ہیں سیدہ کی گفتگو سن کر، ایک ایک جملہ میرے دل کی گہرائی میں یعنی چبھ رہی ہے، اور میں اس سمندر میں ڈوب چکا ہوں۔ ادھر سے آنسو بہہ رہے ہیں کہ سیدہ نساء العالمین کے ساتھ یہ ہوا، دربار میں گئی، یہ گفتگو کی ہے۔ ادھر سے صحابیت کا تقدس میرے سامنے پہاڑ بنا ہوا، بڑا گفتگو بلندی کی طرف گئی ہے، ابھی توجہ چاہوں گا، بہت حساس مسئلہ ہے یہ۔ صحابیت کا تقدس کا پہاڑ میرے سامنے کھڑا ہے، سیدہ نساء العالمین کا خطبہ ادھر ہے، میں تو مر گیا، یہ کیسے ہوا؟ اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے مجاہد، اتنے بڑے شاگرد رسول، اور سیدہ، اور ہر لفظ میزائل کی طرح ان کے اوپر وار کر رہی ہے۔ تعجب سے آخر بات مجھے سمجھ میں آ گئی کہ حق سیدہ نساء العالمین کے ساتھ ہے۔ تقدس صحابہ کا جو میرے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر غالب آیا خطاب نور خطاب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ اسی مطلب کو بریکٹ میں بیچ میں عرض کروں، ایک اور یعنی مصر کے عالم دین نے شیخ صالح الوردانی المصری، اس نے بھی کنورٹ ہو کے تشیع کی طرف آ کے 6 کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب اردو میں آئی ہے، علمدار بھائی کے پاس اگر ہو تو مل جائے گی، تشریف فرما ہے ادھر، ان سے پوچھ لیجئے گا کہ کتاب کا نام ہے الخدعہ، اردو میں نام ہے فریب، اور نیچے لکھا رحلتی من التشیع من السنت الی التشیع، میرا سفر سنی سے شیعہ کی طرف، یہ لکھا ہے۔ اس میں ٹاپ جو جملہ ہے، جو میں نے پوری کتاب پڑھی اور جو سلیکٹ کیا ہے جملہ، وہ یہ ہے، سارے حقائق میرے سامنے تھے،
قرآن بھی سامنے، حدیث بھی سامنے، فضائل اہل بیت بھی سامنے۔ ایک چیز نے مجھے روکا ہوا تھا، کیا؟ تقدس صحابہ کے پردے میں جب میں بند تھا تو دین حق مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ اس کتاب میں ہے، اگر اردو میں آپ کو مل گئی تو دیکھ لیجئے گا، عربی سافٹ ویئر والے میں بھی ہے۔ جب تک تقدس صحابہ کے پردے میں بند تھا، آنکھیں بند تھی، دین حق صراط مستقیم نظر نہیں آیا۔ تقدس صحابہ کو ایک طرف کنار کیا، ہٹا کے جب دیکھا تو دین حق بھی نظر آیا، صراط مستقیم بھی نظر آ گیا۔ دین حق بھی نظر آ گیا اور صراط مستقیم بھی نظر آ گئے۔ اس جملے میں ہے، اس کے بعد سارے مسائل میرے حل ہو گئے تشیع کی طرف آنے کے لیے، اور تقریباً آ بھی چکا تھا۔ دو مسئلے مجھ سے حل نہیں ہوتے تھے، عصمت اور غیبت، غیبت امام اور عصمت۔ جب میری باتیں تشیع کی طرف آ گئی تو ادھر سے وہابیوں نے بوچھاڑ کر دیا سوالات کا ان دو کے بارے میں۔ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس مسئلے کو کیسے حل کروں، غیبت کو اور عصمت کے مسئلے کو کیسے سمجھوں، لوگوں کو کیسے سمجھاؤں۔ آخر میں توسل کیا، دعا کی، غور و فکر کے بعد مسئلہ حل ہو گیا۔ کیا؟ کہ عصمت اور غیبت دونوں الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ عصمت و غیبت فرع ہے اصل ایک اور مسئلے کا، وہ ہے امامت۔ اگر امامت سمجھ میں آ گیا تو عصمت بھی سمجھ میں آئے گی، غیبت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے سرے سے امامت کی حقانیت کے اوپر تحقیق کیا تو عصمت اور غیبت کا مسئلہ خود ہی خود حل ہو گیا، دوبارہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لہذا تقدس صحابہ کے پردے میں آج تک میری اگر آواز پہنچے پوری دنیا میں اہل سنت برادران سے، غور سے سن لیجئے گا، صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، علی راسنا وعلی عیننا۔ جہان تسنن سے زیادہ ہم احترام کرتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ صحابہ شیعہ نہیں ہو سکتا، شیعہ صحابہ کو نہ مانے۔ مہاجرین اصحاب کرام 84 جنگوں میں جو شہید ہوئے صحابہ نہیں ہیں؟ مولا کائنات کے ساتھ جو ہم رکاب رہے وہ صحابہ نہیں ہیں؟ سارے صحابہ ہیں۔ شیعہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ صحابہ کو نہیں۔ ہم خلافت کو نہیں مانتے ہیں، حتیٰ اگر آپ سے کوئی پوچھے نا جو خلیفے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا ہے، بولو صحابیت میں 100%، خلافت میں 0۔ ہاں، مکس نہیں کرو، دونوں مسائل الگ الگ ہیں، صحابیت الگ ہے، خلافت الگ ہے۔ آپ کو ٹی وی پہ بھی موقع مل جائے نا، میں نے سوچا یہی جملہ کہوں گا، خلافت میں 0 اور صحابیت میں 100%۔ اسی لیے کہ مولا نے ثابت کر دیا، جب نمائندہ بھیجا، کل اشارہ کیا ہے کہ علی کو بلا کے لیا دربار میں بیعت کے لیے، تو قاصد گیا مولا کے دروازے پر، کھٹکھٹا کے کہا کہ خلیفۃ الرسول بلا رہے ہیں آپ کو۔ مولا نے کہا نبی پر افترا بازی نہ کرو، خلیفۃ الرسول نہ کہو۔ روایت میں ہے کہ جب وہ جا کر کہنے لگا کہ علی آئے، نہیں آئے، کیا بولا؟ کہا کہ نبی پر افترا نہ کرو، وہ خلیفہ نہیں ہے۔ تو فبکا ابو بکر صدیق، رویا چیخ کے، کہا علی صحیح کہہ رہے۔ قاصد کو دوبارہ بھیجا، جا کے لے کے آؤ۔ وہ مطلب بھی اسی کتاب میں جو ابھی میں نے عرض کیا کہ کنورٹ ہو کے لکھا ہے، اس میں یہ مطلب اس میں بھی لکھا ہے، علی کو دوبارہ لے کے آؤ۔ اور میں ریفرنس ڈھونڈ رہا تھا 2 سال سے، وہ مجھے کل اسی کتاب میں مل گئی ہے۔ علی کو دوبارہ جا کے بلاؤ، یہ کہو خلیفۃ المسلمین بلا رہے ہیں۔ وہ آگے کہنے لگا خلیفۃ المسلمین بلا رہے ہیں۔ تو کہا، تو مولا نے پوچھا کون بلا رہا ہے؟ خلیفۃ المسلمین۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو اس سے کہو کہ میرے پاس آ جائے۔ بہت حساس مسائل میں چھیڑ رہا ہوں ان جوان دوستوں کے خاطر کہ کچھ چیزیں کافی مسائل حل ہونا چاہیے۔ خلیفۃ المسلمین نے بلایا ہے، کہا ہاں، تو اسے کہوں میرے پاس آئے۔ یہ کیوں؟ مسلمین نے بلایا تو اور مرتبہ اونچا ہو گیا نا۔ مولا کہہ رہا نہیں، اسے کو میرے پاس آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں یہ یعنی ٹاپ گولڈن سیاہی سے لکھنے والا جملہ ہے۔ کہا اس لیے کہ خلیفہ بنانے والا افضل ہوتا ہے بننے والے پر۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ بننے والا انبیاء، خلیفہ ابراہیم، کون افضل ہے؟ اللہ۔
نبی نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، کون افضل ہے؟ نبی افضل ہے اور جانشین اس کے بعد ہے۔ بنانے والا افضل ہے، یہ قانون ہے، چاہے اللہ بنائے، چاہے نبی بنائے، چاہے لوگ بنائے، بنانے والا افضل ہوتا ہے۔ بس مسلمانوں نے بنایا ہے تو ہم افضل، اسے چاہیے کہ ہمارے پاس آ جائے۔ اس مطلب کو استاد محترم آیت اللہ عظمی آغا جوادی عاملی دور حاضر کے مفسر و عارف و کامل ترین انسان، اس نے خوبصورت تجزیے میں کہا ہے کہ کیوں اس طرح ہے؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے بنایا ہوتا تو ولی ہوتا، ولی کی پیروی ضروری ہے، لیکن جب بندہ بناتا ہے تو وہ وکیل ہے، وکیل کو چاہیے کہ میری کیس کی پیروی کرے، نہ کہ اس کی پیروی کرے۔ فرق ہے بندے کے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں۔ بندہ بنائے، آپ نے اپنے کیس کی پیروی کے لیے کسی کو وکیل بنایا، وہ آپ کی بات سنے گا نا، آپ اس کی بات تھوڑی سنیں گے۔ اللہ بنائے تو ولی بنتا ہے۔ لہذا حق ظاہر بنور فاطمہ اہتدیت میں ہدایت یافتہ ہو گیا، نور فاطمہ، ثم اہتدیت الگ ہے، تیجانی والا وہ الگ ہے، بنور فاطمہ میں ہدایت یافتہ ہو گیا، سلام یا زہرا۔ اسی مطلب کو جو اس نے لکھا ہے علامہ شرف الدین اللہ مقامہ شریف، جب وہ اپنی تحقیقات کے سفر میں شام چلے گئے، شام میں کسی بڑے مدرسے کے لائبریری میں جب گئے تو ان کا جو بڑا محتمم تھا ان سے ملاقات ہو گئی۔ تھوڑی سی گفتگو کے بعد شامی میزبان سمجھ گیا کہ یہ عراقی مہمان فوق العادہ ہے، غیر معمولی ہے، فہم و فراست و متانت و باریکی میں دیکھا غیر معمولی ہے۔ کہا شام کو میرے گھر کھانا ہے اسی مدرسے میں۔ مہمان نے پہلے نہیں مانا، جب زور دیا تو کہا ٹھیک ہے کھانے پہ آؤں گا، ایک شرط کے ساتھ، مباحثہ نہیں ہوگا، گفتگو نہیں ہوگی، کسی ٹاپک پر مناظرہ نہیں ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ شام کو گئے، دیکھا محفل کا منظر ہی جدا ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک بڑے حال میں سارے مولوی، محدثین، امام جمعہ، خطبہ، مفتی حضرات سارے جمع ہے، عراقی عالم دین کے اہل سنت، یہ سارے اہل سنت ہیں، بیچارہ اکیلا شیعہ۔ کھانا تناول ہو گیا، اس کے بعد آخر ان سے رہا نہیں گیا، میزبانوں سے، کہ چلو ایک اچھا شکار آیا ہے، اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں، اس شیعہ کافر کو مسلمان بنا کے جنت میں محل اپنے نام الاٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سوال کیا کہ یا شیخ آپ اپنا شیعہ مذہب حق ہونا کیسے ثابت کرتے ہو؟ تو کہا کہ یہ تو پہلے طے شدہ بات تھی کہ اس پر بحث نہیں ہونی چاہیے، تو نہیں بس چلیے اسی ایک کا جواب دیں آپ، باقی نہیں۔ دیکھیں اللہ کی دی ہوئی طاقت، امیر المومنین کے سمندر کے کنارے سے جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قنبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ صحیح ہے، پھر ہم نے بھی اقبال کے روح سے اجازت لے کے ہم نے کہا کہ ملتی ہے ہر بشر کو اسی فصل سے غذا، کی تھی نبی نے جس کی زراعت غدیر میں۔ ملتی ہے ہر بشر کو اسی فصل سے غذا، کی تھی نبی نے جس کی زراعت غدیر میں۔ مجادلہ یعنی جدل آسن کہتے ہیں، دو جملے ہو اور ان اصولوں کے اوپر بات ہو جو سامنے والے کو قبول ہو، اسی کو بنا بنا کے اس کو شکست سے دوچار کر دو۔ انبیاء کرام یہی کرتے تھے، یہاں علامہ شرف الدین نے یہی کیا۔ کہا اچھا سوال ہے، ہاں جواب چاہیے، سنو فاطمہ زہرا کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کہا سب نے بنت الرسول، بضعۃ الرسول، علی عیننا علی رأسنا، قضا فضائلوں کے سمندر بنا دیے۔ یعنی یہ منوانے کے لیے کہ صرف شیعہ ہی فضیلت زہرا کو نہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ اچھا ایک حدیث ہے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ صرف دو جملے دیکھیں، طاقت، علمی طاقت جس کو کہتے ہیں، کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو امام اپنے زمانے کے امام کے معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہل مرے گا، جاہل نہیں جاہلیت یعنی کفر پہ مرے گا، پلیت مرے گا۔ کہا یہ ہماری ہر کتاب میں بری پڑی ہے، لا شک فیہ، حدیث مشہور متقن معروف معتبر۔ ٹھیک ہے، زہرا علی رأسنا، حدیث علی عیننا، اس کو ہم منطقی طالب علمی میں مدرسے میں کہتے ہیں صغرا کبرا۔ اب نتیجہ، جب زہرا علی رأسنا سروں پر ہے، حدیث آنکھوں پر ہے، سید نساء العالمین بعد از وفات پیدار، وفات ہونے تک
ابو بکر کی بیعت کر کے حکومت کو قبول کر کے وفات ہو گئی ہے یا بغیر بیعت کیے ناراض وفات ہو گئی ہے؟ مکمل محفل پر کئی منٹ ہیبت طاری ہو گئی، سانس بھی سینے میں اکھڑ گئی. کیا بولے؟ اگر کہیں کہ بیعت کر کے گئی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر کہیں بیعت کے بغیر گئی ہے مذہب کا ساری عمارت ڈھیر ہو گئی. کیا کہتے ہیں؟ ادھر سوچیں لاجواب، ادھر سوچیں لاجواب. اتنے میں پونے سے کسی مفتی نے کچھ بولنے کی کوشش کی توجیہ و تعویل کی صورت میں. جو اصل میزبان شیخ الاسلام تھا اس نے کھڑے ہو کہا اس کو یا شیخ لقد افتضحنا، چپ رہو برباد ہو گئے. ہاں چپ رہو برباد ہو گئے. کس چیز نے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. صلوات پڑھ لیجئے گا بلند آواز سے. لقد افتضحنا، برباد ہو گئے. شکر ہے کہ اس عالم دین کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم برباد ہو گئے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ بربادی کے باوجود بھی سمجھ میں نہ آئے. جس کو کہا جاتا ہے جہل مرکب. ایک جہل بسیط ہوتا ہے. جہل بسیط وہ ہے آدمی جانتا نہیں ہے لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے، جا کے جانے گا. جہل مرکب یہ ہے کہ جانتا کچھ نہیں ہے اور نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا ہے. یہ کینسر کی بیماری ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہمارے دوست احباب مسلمانوں میں اگر یہ جہل مرکب والی بیماری ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر وہ پہلی والی ہے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے. غور و فکر و تدبر کے ذریعے ان مسائل کو انسان حل کر سکتا ہے. ایک شعر عرض کروں جو گفتگو کے آخر اور امیر المومنین سے منسوب ہے اور ربط مسائب کے لیے بہت جگر کو داغ کرنے والا شعر ہے. مولا کا دیوان امیر المومنین سے منسوب ہے. درد حیدر کرار دیکھیے گا، کس غم سے دو چار ہیں حیدر کرار. اس شعر سے اندازہ ہوتا ہے ان افتقادی فاطمہ بعد احمدہ دلیل علی ان لا یدوم خلیل. احمد مرسل کے بعد فاطمہ کا ہم سے جدا ہونا یہ لگ رہا ہے کہ اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا نہیں ہے. کتنا درد تھا. حدیث میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی ان قریب آنے والے دنوں میں تمہارے 2 رکن گرنے والے ہیں. تو انتظار کیا. اس حدیث کے چند دنوں کے بعد پیغمبر اسلام جب وصال کر گئے تو ابو ذر سے کہا ابو ذر میرا ایک رکن گر گیا، یاد رکھو. رکن کسے کہا جاتا ہے؟ کل گفتگو میں تقریر میں اس پر روشنی مفصل حضرت استاد اعظم جناب وحید خراسانی کی تشریح میں ان کی زبان میں کل تشریح کروں گا حدیث کا. لیکن یہ ربط مسائب میں کام آتا ہے کہ جب سرور کائنات وفات ہو گئے تو مولا نے کہا میرا پہلا رکن گر گیا. اور جب سیدہ شہادت ہوئی سیدہ کی تو کہا آج میرا دوسرا رکن بھی چلا گیا. اندازہ کریں کہ جب رکن یعنی ستون اگر کسی عمارت کی نہ ہو تو وہ عمارت برقرار نہیں رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار جس کے شان میں آئے ہو اسی علی کو دونوں رکن کے گرنے کی وجہ سے گلے میں رسی ڈال کر کشا دربار کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یہ دونوں رکن، ایک رکن عظیم محمد مصطفیٰ کا سایہ ہے، دوسرا رکن فاطمہ زہرا کا سہارا ہے. دونوں سہارے جب چلے گئے مولا کو دربار خلافت کی طرف کھینچ کے لے جایا گیا تو سیدہ زخمی حالت میں در و دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے عصا کے سہارے سے مسجد کی طرف گئی. ایک جملہ کہا خلو ابن عمی او اکشف راسی، یا میرے مولا کو چھوڑ دو یا زہرا سر سے چادر اٹھا دے گی. راوی سلمان فارسی ہیں. ابھی زہرا کا یہ فرمانا تھا کہ زہرا سر سے چادر اٹھا دے گی. ابھی چادر اٹھائی نہیں تھی، صرف سر اور چادر کا ذکر آیا. مسجد النبی کی دیواریں اٹھنے لگی، مسجد میں زلزلہ آنے لگا. ایک مرتبہ فریاد کیا، سب نے کیا سید نساء العالمین بد دعا نہ کیجئے
کہ اگر آپ سر سے چادر اٹھائیں گے قیامت برپا ہوگی، آپ کے بابا کی امت تباہ ہو جائے گی۔ تو فریاد کیا، پھر تو علی کو آزاد کر دو۔ واپس مولا آ گئے گھر کی طرف، یہاں آپ کے ذوق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور آپ کے چشم نم سے جملہ عرض کروں، یا زہرا مسجد کی دیواریں تو تھم گئی لیکن کوفہ و شام کی دیواروں میں زلزلہ نہیں ہے۔ وہاں بھی تیرا خون تھا، کوفہ و شام کے بازاروں میں تیرا ہی اثر گم رہا ہے، تیرے دودھ کا اثر ہے اور تیرے ہی خون کا، تیرے ہی جگر کے ٹکڑے ہیں کہیں دربار میں۔ حتیٰ یہاں تک ہوتا ہے کہ امام سجاد نے فرمایا، ہم نے ساروبان سے کہا کہ شہداء کے سروں کو دور لے جا تاکہ نبی زادیوں پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ دشمن نے انہیں ان راستوں سے لے گیا جہاں تماشا دیکھنے والے زیادہ ہو، رش زیادہ ہو وہاں۔ میں عرض کروں یا سیدت نساء العالمین، 3 مہینے تک نہیں معلوم قیامت کا منظر تھا سیدہ کے لیے۔ حضرت محسن کا شہید ہونا، پہلو کا زخمی ہونا، لوگوں کی طرف سے رونے پہ پابندی ہونا، مولا کائنات کے اوپر وہ مظالم کے پہاڑ ڈھائے جانا، ان تمام صورتوں میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ بس آخری وصیت نامے میں چند جملے لکھے جو عرض ہوا کہ یا علی، میں گواہی دیتی ہوں اللہ میرا رب ہے اور میرا بابا محمد رسول اللہ ہے، تو اللہ کے ولی ہیں۔ میں شہادت دیتی ہوں اور اس کے بعد معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف کرنا اگر خدمت میں کمی ہوئی ہو۔ مولا نے بھی یہی جملہ دہرایا۔ اس کے بعد کہا کہ میرے شہزادوں کا خیال رکھنا اور مجھے رات کی تاریکی میں دفنا دینا، رات کی تاریکی میں غسل دے دینا۔ عزیزان من، یہ سارا آپ کے علم میں ہے، لیکن یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں سیدہ نے کہا مجھے اپنے لباس میں غسل دیجئے، اسی تاریکی میں دفنا دیجئے۔ شاید اس لیے کہ ایک دوسرے سے اتنی محبت اور درد اور حمایت تھی دونوں شہزادوں کے، امیر المومنین اور فاطمہ زہرا کی، کہ آخری سفر پر علی کا دل نہ دکھے، زخمی پہلو پر علی کی نظر نہ پڑ جائے۔ غسل دیتے دیتے جب ہاتھ مولا کا زخمی پہلو پہ آیا، ہاتھ اٹھا کے سر دیوار سے ٹکرا کے آہ گرے و زاری کے ساتھ فریاد کرنے لگے۔ حضرت اسماء بنت امیس نے سوال کیا، سوال بھی بڑا انوکھا ہے۔ فرمانے لگی یا سید الصابرین علی، اے صبر کرنے والوں کے سردار علی، اے فاتح خیبر علی، اے فاتح بدر و حنین علی، کیا زہرا کی مصیبت پہ صبر نہ کر سکے؟ فرمایا زہرا کی جدائی پہ نہیں، پیغمبر کی امانت کی حفاظت نہ ہو سکی، یہ امانت تھی رسول خدا کی۔ اس درد کے ساتھ روتے ہوئے مولا نے غسل دی اور وہ حنوط دیا جو نبی اکرم کے لیے جنت سے آیا، اور کفن کا بھی انتظام ہوا۔ کفن کے 7 کپڑے استعمال ہوئے۔ سیدہ نے فرمایا تھا مجھے 7 ٹکڑے دیجئے۔ عام استعمال میں 3-4 یعنی کفن کے کپڑے استعمال ہوتے ہیں، لیکن 7 اتنا احترام ہوا۔ میں عرض کروں سلام یا زہرا، آپ کو تو 7 کپڑے پورے مل گئے۔ آپ کا غسل تو ایک معصوم ہستی نے دیا، لیکن آپ اپنے فرزند ارجمن امام سجاد سے پوچھے کہ 11 محرم اپنے بابا سے خطاب کیا، بابا یہ نہ کہنا کہ مجھے غسل نہیں ملا، مجھے کفن نہیں ملا، ہاتھ گردن سے بندھے، پاؤں گھوڑے سے بندھے، بابا بیٹا غسل و کفن نہیں دے سکتا۔ بہترین انداز میں سیدہ کو غسل و کفن دیا، اور یہ روایت بھی ہے اور متعدد مورخین نے اور اہل مقتل نے لکھا بھی ہے، بولا بھی ہے، مشہور ہے یہ کہ سارے کفن کے انتظام ہونے کے بعد آخر میں جو بڑا چادر میں لپٹایا جاتا ہے جسے ردا کہا جاتا ہے، اس کو بند کرنے سے پہلے بلایا یا حسن و یا حسین، وَيَا أُمَّ كُلْثُمْ آئیے اپنے مادر گرامی سے آخری الوداع کیجئے۔ سارے آ گئے لیکن مولا حسین کھڑے رہے، جب تک اماں خود نہیں بلائے گی میں آگے نہیں بڑھتا۔ اسی کتاب میں جو ابھی تازہ سنی سے شیعہ ہوا ہے، جس نے بنور فاطمہ اہتدیت لکھا ہے، اس نے بھی اسی مطلب کو ذکر کیا کہ آسمان سے منادی نے آواز دی یا علی حسنین کو گرامی ماں کے جنازے سے ہٹا دیجئے۔
کہ آسمان والے گوارا نہیں کر سکے۔ میں عرض کروں یہ آخری جملہ ہے، اے آسمان والوں، اے فرشتوں، حتیٰ انبیاء بھی اگر دیکھ رہے ہوں، یہ مدینے کا جنازہ ہے، کربلا کا جنازہ نہیں۔ اگر زہرا کے جنازے پر حسین کا رونا اگر برداشت نہ ہو سکے، کٹی ہوئی رگوں سے بہتے ہوئے خون کے سامنے وہ شہزادی جب آ کے سر پیٹتی ہوئی کہے میرے بابا، مجھ سے میرے بابا کو کس نے جدا کیا، اے اہل آسمان وہ منظر کیسے دیکھ پاؤ گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو، اکیلی ہے زہرا۔ کہاں جائے